بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکما وائرس۔ ایک بات تو طے ہے کہ کرونا وائرس خواہ قدرتی ہو یا مصنوعی، لیکن بالکل نکما اور بیکار ہے۔ اسے وبا کا نام ضرور دیا گیا ہے، لیکن اس میں وبا والی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے وبائی امراض دیکھے ہیں۔ اس کرونا وائرس سے پہلے کبھی کوئی وبائی ایسی نہیں گزری جس سے متعلق جاننے کے لیے ہمیں ٹی وی لگانا پڑے یا کوئی انٹرنیشنل ویب سائٹ کھولنی پڑے۔ وبا گھر گھر جاتی ہے اور اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ لوگوں کو اپنے دوست، احباب، پڑوسی، رشتہ دار یا اپنے اہل خانہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے۔ اشوب چشم پھیلتا ہے تو آپ کو بس دو ہی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، یا سوجی ہوئی آنکھ والے یا کالے چشمے والے۔ ڈینگی کی وبا آئی تھی تو شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جسے اس نے متاثر نہ کیا ہو۔ وبا اس طرح کام کرتی ہے۔ وبا اگر باصلاحیت ہو تو اس کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہوتی کہ اس کی میڈیا پر ایڈورٹائزنگ کی جائے، لیکن کرونا وائرس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یقین کریں، اب تو کرونا وائرس کی مسکینیت اور لاچاری پر ترس آنے لگا ہے۔ ایک طرف کرونا وائرس کی خطرناکی سے متعلق خبریں چل رہی ہیں، دوسری طرف ڈاکٹروں کے ساتھ لڈیاں ڈالتے کرونا وائرس کے مریض کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ عام طور پر جب بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو تو خود جانے کے قابل نہ ہو تو گھر والے لے جاتے ہیں، لیکن کرونا وائرس کا معاملہ اس سے قطعی مختلف ہے۔ آج اگر کسی کو خدشہ ہے کہ اسے کرونا وائرس ہو گیا ہے تو اس کے گھر والے بجائے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر علاج کروانے کے اسے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، معاملہ دبنے کے بعد منظر عام پر آ جائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ WHO نے کرونا وائرس کے مریضوں کے سر کی قیمت مقرر کر دی ہے، اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مخصوص 25% پاکستانیوں کو ہی یہ مرض لاحق ہو جائے تو پاکستان کا سارا قرضہ اتر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوری کے مہینے سے لے کر مارچ تک ہمیں اس انتظار میں رہے کہ لکشمی کی ایک دیوی ہمارے گھر کب آئے گی۔ پھر جب ہمارے انتظار کی اخیر ہو گئی اور WHO نے مال بانٹنا شروع کر دیا تو ہمارے صبر کا پیمانہ جھلک گیا۔ ہمیں ایمرجنسی میں ایران سے وائرس زدہ متاثرین امپورٹ کرنے پڑے۔ اس کے بعد ہم سکون میں آ گئے کہ اب باقی کام یہ وائرس خود کر لے گا، لیکن ہمیں اندازہ نہ تھا کہ یہ وائرس انتہا درجے کا حد حرام۔ ظاہر ہے وائرس کی یہ شہرت، یہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 یعنی روز کئی افراد کو ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے احتیاطاً لاک ڈاؤن بھی کر دیا تاکہ جہاں ہماری مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے وہیں وائرس کو بریک ماری جا سکے، لیکن یہ نگوڑا مارا وائرس پاکستان میں اس رفتار سے پھیلا ہی نہیں جس رفتار سے امریکہ، چائنا، اسپین اور اٹلی میں پھیل رہا تھا۔ گویا یہ لاٹری صرف انہی ملکوں کی لگی جہاں پہلے ہی مال کی بختات ہے۔ پھر مجبوراً ہم لوگوں کو پابند کرنا پڑا کہ وہ 8 بجے کے بجائے اب 5 بجے ہی دکانیں بند کر دیا کریں۔ دکانوں پر جو لوگ سکون سے خرید و فروخت کرتے تھے، ان میں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ دکانوں پر 4 بجے سے 5 بجے تک رش لگ گیا۔ اس پالیسی نے کام تو کیا، لیکن وہ نتائج نہ دیے جس کی توقع کی جا رہی ہے۔ اب انتہائی مجبوری اور بے کسی کے عالم میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے، بازار کھول دیے جائیں، لیکن اس پابندی کے ساتھ کہ ہفتے میں صرف 4 دن یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو دکانیں کھلیں گی، وہ بھی صرف شام 5 بجے تک۔ یہ شاید کرونا وائرس کے ناگے کے دن ہوتے ہیں، یا ممکن ہے ان دنوں کرونا وائرس شام کی ڈیوٹی کرتا ہو۔ بازاروں کے داخلی خارجی راستوں پر گیٹ لگا کر راستہ تنگ کیا گیا ہے تاکہ جو خواتین بازار میں سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے کسی سے ہاتھ نہ بھی ملائیں، انہیں اس گیٹ پر پرائے مردوں سے زبردستی کھڑے کروایا جائے۔ آپ نے ایسے ناکے لاک ڈاؤن کے دوران سڑکوں پر جگہ جگہ دیکھے ہوں گے۔ اچھی بھلی کھلی ڈلی سڑک پر بندہ پوری رفتار سے ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنے سخت لاک ڈاؤن میں ٹریفک جام کیوں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے وائرس کے خدشے کے پیش نظر پوری سڑک بلاک کر کے صرف ایک گاڑی کا راستہ کھلا چھوڑا ہے، جہاں سے ایک کر کے گرفتاریاں ہوئی۔ وائرس اتنے تنگ راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو پھنس جائے گا اور پولیس ہتھ کنڈے لگا کر گرفتار کر لے گی۔ بعض موٹر سائیکل سواروں کو روک کر ان کی جامعہ تلاشی بھی لی جاتی ہے۔ اللہ جانے اس تلاشی کے دوران ان کی جیب سے کرونا وائرس کی اطلاع یا نہیں نکلا۔ بہرحال حفاظتی انتظامات بہت اعلیٰ نوعیت کے تھے، خصوصاً WHO کی طرف سے امداد کے اعلان کے بعد تو اسی دوران میرے ایک دوست کے ہاں کچھ 2 وفاتیں ہوئیں۔ دونوں کی میتوں کے لیے اہل خانہ کو ہسپتال والوں سے جھگڑا کرنا پڑا۔
अस्पताल वाले चाहते थे कि मरने वाले की वफात की वजह कोरोना डिक्लेयर करके मरीज अस्पताल को ही लॉक कर दिया जाए ताकि अस्पताल वाले उसे कोरोना की रवायती इलाज। इससे फ़ायदा ये होता कि एक हार्ट फेल से मरने वाला शख्स कोरोना डिक्लेयर होने से शहादत का दर्जा पा लेता, लेकिन घर वालों को ये झूठी शहादत मंजूर ना थी। फिर अस्पताल वालों ने एक खतीर रकम की ऑफ़र भी दी, साथ समझाया कि देखो ठीक है वो तुम्हारा अब्बा था मगर अब तो मर गया, तुम दफनाओ या हम दफनाएं बात तो एक ही है, तुम कौन सा से नेपाल दफनाओगे जहाँ से ज़िंदा होकर लौट आएगा, सो हमें दे दो, हम इसे एजाज़ के साथ दफनाएंगे। लेकिन घर वाले भी जाने किस मट्टी से बने थे, इतनी अच्छी ऑफर ठुकरा दी। मैंने पहले अर्ज़ किया कि जितनी रकम WHO कोरोना वायरस के मुतासरीन के गोशतदारों को दे रहा है, अगर पाकिस्तान के 25% लोगों को ये मर्ज़ लाहक हो जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। असल मसला यह है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की जो आखिरी रसूमात वीडियो की शक्ल में वायरल हो रही हैं वो किसी भी शख्स के लिए मौत से ताइब करने के लिए काफ़ी हैं। लोग जब एक तबूत में बंद मैयत के सामने खलाई लिबास पहने डॉक्टर को इसकी नमाज जनाजा पढ़ाते देखते हैं तो मरने से तो क्या बीमार होने से भी तौबा कर लेते हैं। कई ऐसे उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं जिन्हें इस साल मरना तय था, लेकिन हालात के पेश नज़र उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन ले ली है। लोगों का ख्याल है कि इस किस्म की आखिरी रसूमात से अल्लाह जाने हमारी आत्मा को शांति मिलेगी भी या नहीं, लिहाजा बेहतर यही है कि फ़िलहाल मरना कैंसिल कर दिया जाए। आजकल मर सिर्फ वही रहा है जिसकी कोई इंतहाई मजबूरी हो। मेरे एक डॉक्टर दोस्त बताते हैं कि हम एक मरीज़ की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे थे, सीना चाक किया जा चुका था, दिल की धड़कन मशीन की मदद से जारी थी, मरीज़ के बचने के इम्कानात सिफर हो चुके थे। मशीन की टुंट को एक लंबी सी टुंट में बदलने में बस चंद ही सेकंड बाकी थे। ऐसे में हमारे एक सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन रूम में दाखिल हुए और बोले ज़रा चेक करो, इसे कोरोना भी ना था। यह सुनना था कि मरीज़ जो तकरीबन मर चुका था हड़बड़ा कर उठ बैठा और रोनी सूरत बनाकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब खुदा दा वास्ता जे मेरे को कसम लवो जे कदी मैनू नज़ला ज़ुकाम ही होया वे।